پنجاب کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی برسات۔ لاہور میں مانگا رائبن روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ گجرات میں مکان کی چھت زمین بوز، 6 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ سیالکوٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں تیز بارش۔ گجرات میں نشیبی علاقے زیر آب، 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 43 افراد زخمی۔ گجرانوالہ میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے گئے۔ پاک پتن میں مکان کی چھت منہدم ہو گئی، 2 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ساہیوال اور جھنگ میں بھی چھت گرنے سے خاتون اور مرد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے اور زیر آب آنے کا خطرہ۔ شہری انتظامیہ کو نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات۔ خیبر پختونخوا میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ندی نالوں میں طغیانی منہ زور ریلے، گھر، پل، سڑکیں اور گاڑیاں سب بہا لے گئے۔ 19 جولائی سے اب تک مختلف حادثات میں 14 افراد جان سے گئے، 19 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 مرد، 6 بچے اور 2 خواتین شامل۔ افسوسناک واقعات پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ، صوابی، چترال، دیر، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا امکان ہے، جس سے شاہراہوں کی بندش اور آمد و رفت میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات۔ باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی، امن قائم ہوگا۔ آسیان ریجنل فورم کا وزارتی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار منیلا پہنچ گئے۔ وزارتی اجلاس کے موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر ایرانی ایٹمی مراکز پر حملے کی دھمکیاں۔ کہا کہ نتنز پر حملہ جلد ہوگا۔ اوباما کا معاہدہ برقرار رہتا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا، اسرائیل سمیت کئی ممالک مٹ چکے ہوتے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خطے میں امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امریکی فوج مزید نقصانات سے بچنا چاہتی ہے تو خطے سے نکل جائے۔ اور کمی کی بات آئے تو پیسوں میں، بڑھانا ہو تو روپیوں میں۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا۔ فی لیٹر ڈیزل 367 روپے 21 پیسے میں دستیاب، پیٹرول 320 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ اور پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کا آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی برسات۔ لاہور میں مانگا رائبن روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ گجرات میں مکان کی چھت زمین بوز، 6 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ سیالکوٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں تیز بارش۔ گجرات میں نشیبی علاقے زیر آب، 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 43 افراد زخمی۔ گجرانوالہ میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے گئے۔ پاک پتن میں مکان کی چھت منہدم ہو گئی، 2 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ساہیوال اور جھنگ میں بھی چھت گرنے سے خاتون اور مرد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے اور زیر آب آنے کا خطرہ۔ شہری انتظامیہ کو نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات۔ خیبر پختونخوا میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ندی نالوں میں طغیانی منہ زور ریلے، گھر، پل، سڑکیں اور گاڑیاں سب بہا لے گئے۔ 19 جولائی سے اب تک مختلف حادثات میں 14 افراد جان سے گئے، 19 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 مرد، 6 بچے اور 2 خواتین شامل۔ افسوسناک واقعات پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ، صوابی، چترال، دیر، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا امکان ہے، جس سے شاہراہوں کی بندش اور آمد و رفت میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات، باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ، افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے، امید ہے کہ اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی، امن قائم ہوگا۔ آسیان ریجنل فورم کا وزارتی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار منیلا پہنچ گئے۔ وزارتی اجلاس کے موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر ایرانی ایٹمی مراکز پر حملے کی دھمکیاں، کہا کہ نتنز پر حملہ جلد ہوگا۔ اوباما کا معاہدہ برقرار رہتا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا، اسرائیل سمیت کئی ممالک مٹ چکے ہوتے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خطے میں امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امریکی فوج مزید نقصانات سے بچنا چاہتی ہے تو خطے سے نکل جائے۔ اور کمی کی بات آئے تو پیسوں میں، بڑھانا ہو تو روپیوں میں۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا، فی لیٹر ڈیزل 367 روپے 21 پیسے میں دستیاب، پیٹرول 320 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ اور پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کا آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔